شب برات کی رات جس گھر میں بھی یہ سورت پڑھی جاتی ہے یا جو شخص بھی یہ سورت پڑھ لیتا ہے پورا سال اس بندے کو لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے ہیں۔ جو شخص بھی پورے سال کے رزق کا انتظام کروانا چاہتا ہے، جو شخص بھی اسی سال ارب پتی بننا چاہتا ہے، جو شخص مالا مال ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے شب برات کی رات کا یہ خاص عمل ایک مرتبہ کر کے دیکھے۔ اور جو شخص بھی شب برات کی رات یہ عمل کرتا ہے وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے، اس بندے کا گھر، اس بندے کی جیب ہمیشہ پیسوں سے بھری رہتی ہے، اس کے گھر سے کبھی رزق نہیں ختم ہوتا، وہ بندہ غنی ہو جاتا ہے، وہ بندہ مالا مال ہو جاتا ہے، اور یہ ازمودہ عمل ہے۔ اور جو شخص بھی کرتا ہے پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ رات بڑی بابرکت رات ہے، اس رات کے انتظار میں ہم پورا سال بیٹھے رہتے ہیں۔ کب یہ رات ہے؟ ساری دنیا اس رات کا انتظار کرتی ہے، ہم سب بھی اس رات کا انتظار میں ہیں، تو وہ رات بالکل قریب ہے۔ تو دوستو اس عمل کو، اس صورت کو ذرا سمجھ لیں اور اس عمل کو لازمی کر لیں۔ یہ میں آپ کو ایک بار یہ عمل کہہ رہا ہوں کہ لازمی کر لیجئے گا، کیونکہ وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا جو شخص اس عمل کو کرے گا۔ یہ محتاجی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرنے والا نسخہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرضے سے بچانے والا نسخہ، ہر طرح کی مشکلات کو دور کرنے والی یہ صورت، رزق کی بہار لانے والی یہ صورت، رزق کے تمام دروازے کھلوانے والی یہ صورت ایک مرتبہ پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ بڑی صورت عاملوں کی محبوب صورت ہے، بے شمار لوگ اس کا عمل کرتے ہیں اور اس کے فیض و برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ ہر قسم کے غلبے کے لیے اور بہت تیزی کے ساتھ یہ صورت کام کرتی ہے۔ اگر کسی بھی قسم کی کسی بھی کام کے اندر کوئی بھی رکاوٹ ہو تو فوری طور پر وہ رکاوٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بس اس صورت کو آپ نے شب برات کی رات پڑھنا ہے۔ اور دیکھیے شب برات کی وہ رات ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، اور شب برات کی رات میں ہر کوئی اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ یہ رات کے اس رات میں اللہ تعالیٰ ہر آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور وہاں پر فرشتے موجود ہوتے ہیں، وہ ندا لگا لگا کر آقا علیہ السلام کے غلاموں کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے آسمان کے دروازے پر بھی فرشتہ ان کلمات کے ساتھ صدا کر رہا ہوتا ہے، سعادت ہے اس شخص کے لیے جو اس رات یعنی شب برات میں رکوع کرے۔ دوسرا فرشتہ دروازے پر کہہ رہا ہوتا ہے دوسرے آسمان کا، خوشخبری اس شخص کے لیے جو اس رات میں سجدہ کرے۔ تیسرے آسمان کے دروازے پر فرشتہ یہ ندا دے رہا ہوتا ہے، خیر ان لوگوں کے لیے جو اس رات میں ذکر کرنے والے ہیں۔ چوتھے آسمان کے فرشتے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ ندا کر رہے ہوتے ہیں، قابل رشک ہے وہ شخص جو شب برات میں اپنے رب سے دعا کرے گا۔ پانچویں آسمان کے فرشتے یہ صدا لگا رہے ہوتے ہیں، سعادت مند ہے وہ شخص جو شعبان المعظم کی 15ویں کی رات اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے روتا ہے۔ چھٹے آسمان کے دروازے پر فرشتے یہ کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں، بشارت ہو اس شخص کے لیے جو ہر آنے والی رات میں نیک عمل کرے۔ ساتویں آسمان پر فرشتے ان کلمات کے ساتھ دعا کر رہے ہوتے ہیں، بہتری ہے اس شخص کے لیے جو نصف شعبان کی رات قرآن مجید کو پڑھے۔ تو پھر ساتویں آسمان پر مزید فرشتے مزید ندا دے رہے ہوتے ہیں، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے کہ اس کے منہ کی مانگی مرادیں اللہ آج پوری فرما دے گا؟ کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا کو شرف قبولیت عطا کیا جائے؟ کیا کوئی ہے کوئی توبہ کرنے والا اس کی توبہ کو قبول کر لیا جائے؟ کیا ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو اللہ تعالیٰ آج بخش دے؟ تو دوستو آپ کو پتا چلا کہ اس رات سارے فرشتے کیا کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں بہترین ہے وہ شخص جو اس رات یہ سورت پڑھتا ہے، وہ مقدر والا ہوتا ہے، وہ قسمت والا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو لازمی طور پر اس دعا کو، اس سورت کو لازمی اس رات میں پڑھیے گا۔ آپ نے ذرا کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اس بات کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ 5 اوقات ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں ایک جمعۃ المبارک کی رات ہے، محرم الحرام کی 10ویں رات،
اس رات بھی کوئی دعا قبول نہیں، کوئی دعا رد نہیں ہوتی، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ 5 جو راتیں میں بتا رہا ہوں، جمعۃ المبارک کی رات، محرم الحرام کی 10ویں رات، شعبان المعظم کی یہ رات جو آنے والی ہے، یعنی شب برات کی رات، تو یہ وہ رات ہے جس رات میں جو بھی بندہ مانگتا ہے، یہ سورت پڑھنے کے بعد وہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں بھی مانگے تو رب اپنے خزانے اس وقت کھول دیتا ہے، اور اس کے لیے جو شخص یہ سورت پڑھتا ہے اس کے لیے سارے دروازے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ جتنا مانگتا ہے، جو کچھ مانگتا جاتا ہے، اللہ اس بندے کو عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے یہ سورت، یہ بڑی محبوب سورت ہے، اتنی فیوز و برکات والی سورت کہ یہ سورت پڑھ کر بندے کو ہر طرح کے مصائب سے خلاصی مل جاتی ہے، مشکلات کے آسان ہونے میں، افلاس کو، تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے یہ بہترین سورت ہے، بہترین عمل ہے اس رات کا۔ روزی کی فراغی کے لیے، نیک اعمال کی طرف اپنے دل کو راغب کرنے کے لیے اس سورت کو پڑھ کے دیکھیے۔ مشکل سے مشکل، جو کسی بھی وظیفے سے، کسی بھی جگہ سے مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو رہا، تو ایک مرتبہ اس رات یہ عمل کر کے دیکھیں، سارے بگڑے ہوئے کام سنور جاتے ہیں۔ جن کو صدیوں پرانی حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، وہ بندہ یہ اس رات عمل کر کے دیکھے، ہر مسئلہ اس کا اسی وقت حل ہو جاتا ہے، ہر پریشانی اسی وقت حل ہو جاتی ہے، جتنا مانگتا ہے اس کے مقدر میں کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس رات کو آپ نے ذرا اس انداز سے گزارنا ہے، عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، جو میں نے آپ کو فرشتوں کے حوالے سے بتایا کہ یہ کریں گے تو یہ فرشتہ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا، تو جس کے لیے اللہ کے فرشتے دعا کریں، اللہ کے فرشتے جس کے لیے صدا کریں، اس بندے کے مقدر پر پھر کیسے نہ رش کیا جائے، اس بندے کا مقدر کیسے نہ سنورے گا۔ اس لیے دوستو، اس رات میں آپ نے یہ وظیفہ لازمی طور پر کرنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، وہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی جو درود پاک آپ کو آتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیم پڑھ لیں، اللہم صلی علی، اور ایک بار میرے ساتھ بھی مل کر پڑھیے گا۔ اللہ کرے اس رات کی برکت سے جو بندہ بھی یہ درود پڑھے، اللہ اس کے مقدر کو سنوار دے۔ وہ جس حاجت کی نیت رکھ کے یہ درود میرے ساتھ پڑھے، اللہ اس کی بگڑی قسمت کو سنوار دے، اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، طریقہ اور ترتیب ذرا سماعت کیجئے گا، اسی ترتیب کے مطابق جو میں آپ کو پیچھے بتاتا آ رہا ہوں۔ اب جو آپ کی حاجت ہے، آپ اسی فرشتے کے حکم پر وہ عمل شروع کر لیں، انشاءاللہ ہر مشکل، کیونکہ یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں یہ رزق کا سب سے طاقتور عمل ہے، سب سے پاورفل عمل ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، جس عمل کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگ اس عمل کی تلاش میں پھرتے ہیں، اور جو لوگ اس عمل کی تلاش میں، جنہوں نے پچھلے سال کیا، وہ تو اس رات کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ رات آئے، ہم اس رات اس عمل کو کر کے غنی ہو جائیں، ہم پھر پورے سال کے لیے مالا مال ہو جائیں۔ پورا سال رزق میں فراوانی رہتی ہے، رزق ختم نہیں ہوتا، رزق کم نہیں ہوتا، دن بہ دن اس بندے کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، یہ سہانی گھڑیاں آ چکی ہیں، اس رات میں اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، کیونکہ وہ بندہ کبھی مخلوق کے اندر کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اللہ ایسا رزق عطا فرماتا ہے جو اس سے کبھی ختم نہیں ہوتا، ایسا رزق اس بندے کو ملتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا، کیونکہ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات، یعنی کہ شب برات کی رات، جس کو شب برات ہم کہتے ہیں، برات کا مطلب یہ ہے کہ نجات کی رات، نجات کی رات، دکھوں سے نجات، مصیبتوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، دکھوں سے نجات، بے روزگاری سے، غربت سے، ہر طرح کی تنگ دستی سے نجات ملنے والی ہے۔ تو سب سے پہلے ذرا میرے ساتھ درود پاک پڑھیے گا، کیونکہ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات ہر امر کا فیصلہ ہوتا ہے، ہر کام کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقسیم رزق فرماتا ہے، پورے سال میں ان سے جو کچھ اعمال ہونے والے ہیں، جو درپیش آنے والے واقعات ہیں، اپنے فرشتوں کو باخبر کر دیتا ہے۔ اس لیے دوستو، یہ رات بڑے مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ عمل قسمت والوں کو ملتا ہے۔
اس لیے اس رات میں آپ لازمی طور پر اس عمل کو کر کے دیکھیے گا۔ بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء، عاملین، اللہ والے اس رات کے انتظار میں بیٹھتے تھے اور اس رات میں اللہ کا ذکر و اذکار، اللہ کا خصوصی قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے میرے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ جو شخص بھی اس رات دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، کیونکہ اس رات ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوتی ہے، جو شخص اس کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف 15 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھے، انشاءاللہ ضرور ضرور اس بندے کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور جس کو دعا میں شامل کیا جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس کے مقدر کو سنوار دیتا ہے، کیونکہ دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ دعا ہی مومن کا واحد ہتھیار ہے۔ دیکھیں جب ہم بزرگوں سے دعا کرواتے ہیں تو اللہ ان بزرگوں کی لاج رکھ لیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول۔ یہ رات تو ویسی قبولیت کی رات ہے، اس لیے دوستو آپ لازمی طور پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے۔ مشرق دل میں کینہ رکھنے والے، رشتہ داروں کو منقطع کرنے والے، بدکار عورت کے سوا تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو کسی کے ساتھ نچاکی ہو گئی ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، کسی کے ساتھ مسائل پیدا ہو گئے ہیں، تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں، اور یہ رات اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو بخش دے گا۔ اس لیے دوستو یہ نصیحت سمجھیں یا وصیت سمجھیں، اس پر لازمی عمل کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں زندگی میں بہار کیسے آتی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جو دوستو یہ درود پاک اگر آتا ہے تو یہ پڑھ لیں، ورنہ آپ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں یہ وہ والا درود پاک ہے، آپ اس کے علاوہ جو بھی آتا ہو وہ پڑھ سکتے ہیں یا یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ پڑھیں تو یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ پھر مل کر پڑھ لیں، انشاءاللہ جو بندہ بھی میرے ساتھ ہے 3 مرتبہ، تیسری مرتبہ پھر 1 مرتبہ پڑھواؤں گا، تو جو بندہ 3 بار آج درود پاک میرے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آج رات جو وہ مانگے گا اللہ اس کو صدقہ درود کا عطا فرما دے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوستو یہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے درود پاک کے بعد آپ نے سب سے پہلے دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، سورۃ القدر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اس کو سب سے پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سی سورت پڑھنی ہے۔ یہ 3 صورتیں بالکل مختصر سی چھوٹی سی صورتیں ہیں، یہ 3 نسلوں کے لیے کافی ہوں گی۔ 3 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے جو بندہ اس رات یہ صورتیں پڑھ لیتا ہے۔ بالکل مختصر سی ہیں، آسان سی ہے، قرآن مجید کے اوپر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اکثر لوگوں کو زبانی بھی یاد ہیں، بچے کو یہ صورتیں آتی ہیں۔ یہ سورت قدر بھی بڑی خاص صورت ہے، اس رات کے اندر جو بندہ پڑھے گا وہ اس کے بے پناہ فیوز و برکات حاصل کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، اللہم صلی علی کے بعد آپ نے سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے اس سورت کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے اور آخر میں آمین بھی پڑھنا ہے۔ تو اسی ترتیب کے مطابق جیسا طریقے کے ساتھ میں نے پڑھی آپ نے بالکل اسی طریقے کے مطابق پڑھنا ہے۔ میں بڑے ہی آسان الفاظ میں آپ کو یہ عمل سمجھا رہا ہوں، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ اس کے اندر آپ نے تھوڑی سی بھی سستی کر لی
تھوڑی سی بھی غفلت برتی تو آپ کی یہ رات گزر جائے گی، اور پھر اس جیسا عمل جو آسان بھی ہو، طاقتور بھی ہو، محتاجی کو دور کرنے والا ہو، غیب کے دروازے کھلوانے والا ہو، جو امیر کرنے والا، غنی کرنے والا اور دولت مند کرنے والا، جو کبھی نہ گھر سے رزق ختم کرنے والا عمل آپ کو پھر بار بار نہیں ملے گا، یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اچھی طرح بار بار دیکھیں، تاکہ آپ کو اس عمل کو کرنے کا مکمل طریقہ آ جائے، اسی طریقے کے مطابق کریں۔ دیکھیں، ایک بار بندہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، دوبارہ دیکھیں، بار بار دیکھیں، اور اس کے بعد اس عمل کو سمجھ لیں، اور اگلے سال کے لیے اس عمل کو کاپی پینسل پاس رکھ کر لکھ لیں۔ اگلے سال یہ عمل آپ کے کام آئے گا، آپ کو پھر بار بار سرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کو اس عمل کے اتنے اثرات مل جائیں گے تو آپ تو اس کو تلاش کرتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ لازمی طور پر مکمل لکھ لیں، انشاءاللہ اس کو ہر سال کر کے دیکھیں، کیسے عمر بالخیر ملتی ہے، کیسے بلائیں دور ہوتی ہیں، کیسے دکھ درد دور ہوتے ہیں، کیسے مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ دوستو، اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے آپ کو بہت زیادہ، اور 5 چیزیں تو فوری طور پر آپ کے مقدر میں ہوں گی۔ آپ مخلوق میں کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، خاتمہ بالایمان ہوگا، جنت کی ہوائیں نصیب ہوں گی، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد قبر بھی کشادہ ہو جاتی ہے اس بندے کی، اور اس کی نسلوں کو بھی اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد دوستو، آپ نے سورۃ اخلاص کا نام بھی سنا ہوگا، سورۃ قدر بھی آپ کو آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ مختصر سی صورت ہے، یہ خاص اس رات کی صورت ہے۔ جیسے یہ شب لیلۃ القدر کی ہے، اسی طرح یہ شب برات کی بھی ہے، یہ شب برات کی بھی خاص صورت ہے۔ اس لیے دوستو، جیسے ہم اس رات میں اس صورت کو پڑھتے ہیں، اس رات میں پڑھ کے دیکھیے گا، آپ کو یہ رات نصیب ہے۔ ہم سب کو اللہ پاک یہ رات نصیب فرمائے، یہ مقدر کو سنوارنے والی رات ہے۔ اس لیے دوستو، آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ سورۃ القدر کو پڑھنا ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ کے بغیر آپ نے نہیں پڑھنی۔ جو ترتیب میں سمجھا رہا ہوں اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اپنے پاس سے دیکھیں، چابی کو اگر ہم تالے میں لگائیں، اس کے دندے پورے ہوں تو وہ تالا کھلتا ہے، اگر دندہ ایک بھی کم ہو یا زیادہ ہو جائے تو تالا نہیں کھلتا۔ اسی طرح عمل ایسا ہے کہ اگر اس کی ترتیب کے مطابق کیا جائے گا تو انشاءاللہ مقدر کا تالا بھی کھل جائے گا، قسمت کے تالے بھی کھل جائیں گے، نصیب کے تالے کھل جائیں گے۔ دوستو، پھر آپ کو ہرگز یہ عمل ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بڑا آسان سا ہے، بڑا ہی پاورفل جس کو ہم کہتے ہیں، اور ادائیگی اگر کوئی شخص خاص کر جو مقروض ہے اس کو ہمیشہ کی قرضے سے نجات مل جاتی ہے، اور اس کا قرضہ فوراً ادا ہو جاتا ہے۔ جیسے میں آپ کو اگر عام لفظوں میں سمجھاؤں تو رمضان تک آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ ایک دن ہی اس عمل کو رات کرتے ہی صبح اپنے حالات بدلتے ہوئے خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور پھر بندے کو کیا چاہیے جس کو اتنا طاقتور بہترین عمل نصیب ہو رہا ہو؟ تو آپ نے دوستو اسی ترتیب کے مطابق ہی اس کو پڑھنا ہے جو ترتیب بتا رہا ہوں۔ تو اس سورت کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، 21 بار، 21 بار آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر سورت ہے سورت اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورت اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے، اور اسی طرح آپ نے اس سورت کو بھی آخر میں پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پہ جو بتائی اس کو پہلے نمبر پر، ہاں اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو 2 رکعت نماز نفل توبہ کی نیت سے آپ اس سے پہلے پڑھ لیں۔ اس عمل سے پہلے 2 رکعت نماز نفل توبہ کے ہر رکعت میں 3 بار سورت اخلاص پڑھ لیں، یعنی کہ قل هو اللہ احد جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہاں دونوں رکعتوں میں 3 بار یہ پڑھ لیں توبہ کی نیت سے، اور اس کے بعد آپ ان صورتوں کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھ لیں، اور پھر بے فکر ہو جائیں۔ توبہ کرنی اپنے پہلے گناہوں سے، اور ساتھ آخر میں دعا کرنی، باری تعالیٰ جو بھی مجھ سے زندگی میں گناہ سرزد ہوئے ہیں
میں ان سے پکی سچی توبہ کرتا ہوں جو ان گناہوں کی وجہ سے میرے اوپر وبال ہے، میرے رزق میں کمی ہے، میرے مسائل حل نہیں ہوتے، تو میرے وہ سارے گناہ معاف فرما کے مجھے ان تمام مسائل میں کامیابیاں عطا فرما، میرا ہر مسئلہ حل فرما، اور جو میرے رزق کے اندر رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ اس عمل کی برکت سے دور کر دے، اور میرے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے وافر مقدار میں رزق عطا فرما۔ جتنا مانگنا ہو پھر مانگ لیجئے گا۔ اور اسی طرح جیسے آپ نے سورۃ القدر کا کہا، اسی طرح آپ نے سورۃ اخلاص کو بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ تو ایسی سورت ہے جس کو ایک بار پڑھیں تو 10 سپاروں کا ثواب، 2 بار پڑھیں تو 20، 3 بار پڑھیں تو 30، آپ نے مطلب کہ پورے قرآن کا ثواب 3 بار پڑھتے ہیں، تو اسی طرح آپ نے اس سورت کو 21 بار ہی پڑھنا ہوگا، تو اسی ترتیب کے مطابق آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد سر سجدے میں رکھ کر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کے ساتھ دعا کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔